تو قربانی بھی ایسے ہی ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا کٹا ذبح کرنے کے بجائے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیتے. بالکل بہتر نہیں ہے, کیونکہ قربانی کے 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں میرے لیے کر رہے تھے نا, تو اب یہ کام کرو. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بے روزگار ہے تو اس کو اتنے پیسے دے دو. اللہ خوش نہیں ہوگا. ہاں وہ غریب خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ بہت زبردست بھائی آپ کا قربانی کا فلسفہ کم از کم مجھے بہت پسند آیا. سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہے گا؟ کم از کم مجھے بہت. تو اس کے ساتھ اگر تعاون کرنا ہی ہے تو قربانی کر کے گوشت دے دو اس کو. ایک تیر سے 2 شکار. یہاں ایک اور ٹیکنیکل غلطی, قربانی کے گوشت کے بارے میں کھانا ہے یا صدقہ کرنا, اس پر میں ضرور ابھی بات کروں گا, رہ نہ جائے. ایک غلطی اور, تو جیسے یہود و نصارہ ایک انتہا کی طرف گئے, وہ انتہا کیا کہ قربانی کا فلسفہ انہوں نے اپنے مذہب سے نکال دیا. قربانی سے مراد جانور ذبح کرنا, یہ انہوں نے اپنے مذہب سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. تو ہمارے ہاں بھی دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں, جہاں قربانی نہیں بھی کرنی وہاں بھی, بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ جملہ مکمل کرنا کوئی مشکل ہے؟ وہاں بھی قربانی کر رہے ہیں. جانور کاٹنا بقرعید کے 3 دنوں میں عبادت ہے, اس کے علاوہ نہیں. صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا کہ ہم لوگ جب نیا پلاٹ خرید کے مکان بناتے ہیں نا بیچنے کے لیے, تو مکان کی پہلے جانور ذبح کرتے ہیں, بکرے وکرے کٹتے ہیں, ان کا خون گراتے ہیں, اس میں برکت ہوتی ہے, بلائیں ٹلتی ہیں, ریٹ نیچے نہیں آتے. میں نے کہا بالکل حرام ہے, بالکل کیا ہے بدعت. اس نے کہا اگر خون بنیادوں میں نہ گرائیں ویسے ہی بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیں. بولو بھائی, یہ بھی بکرے کی بددعائیں لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو کہنے کیا صدقہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کے ساتھ تعاون, وہ بکرا کاٹنے میں نہیں ہے, وہ بکرے کے پیسے دینے میں ہے. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں, پیسے دے دو, بکرے کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ اب دیکھ لو نا صدقے کے بکرے کے نام پہ میرا کلپ ہے, پورے دلائل اس میں ہے. صدقے کا بکرا پورے دلائل اس میں ہے. جانور کاٹنا 3 موقع پر ہے اسلام میں, خوب سمجھ لو. ایک بقرعید میں, ایک حج میں جو دم واجب ہوتا ہے, وہ صدقہ کرنے سے کافی نہیں ہوتا, وہاں بکرا ہی کاٹنا پڑے گا, دمبا بکرا یا گائے یا اونٹ. تیسرا عقیقے میں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچہ پیدا ہوا, فیملی پلاننگ والوں کو بہت تکلیف ہوئی, اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹ کے بتا دو کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی, ہمیں کیا ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے. یہ فلسفہ کا بنیادی مقصد یہ ہے, کیونکہ خوشی پہ بکرے کاٹے جاتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں حج میں دم واجب ہوتا ہے, وہ بھی تو ایک سزا کے طور پہ واجب ہوتا ہے, وہاں بھی بکرا کٹتا ہے. تو یاد رکھو جو سزا کے طور پہ بکرا کٹتا ہے اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا, گوشت صدقہ کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو؟ جبکہ عقیقے کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے, یہ شکرانے کے طور پر ہے. تو 18واں بچہ بھی اگر آپ کے ہاں پیدا ہو جائے تو اسلام آپ کو دوبارہ سے 2 بکرے کاٹنے کا حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ 18ویں پہ بھی ہمیں ندامت نہیں ہے. 18ویں ترمیم پہ تو ندامت ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو, لیکن 18ویں بچے پہ نہیں ہے, خوشی ہے. کیونکہ اسلام اولاد کی کثرت پہ بہت حریص ہے, نسل بڑھانے پر بہت حریص ہے. اسلام نے ہر بچے پہ 2 بکرے رکھ دیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ ایک انتہا یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں خون بہانا سنت ہے, 4تھے دن میں, 5ویں دن میں, 6ٹھے دن میں نہیں. علماء نے بیان کیا آپ گائے لے کر آئے, آپ نے ذبح کرنی تھی, گائے بھاگ گئی, 3 دن تک تلاش کرتے رہے, 4تھے دن پکڑائی میں آئی ہے, اب نہیں کٹے گی وہ. اب ٹائم بولو بھائی گزرے گا. اب آپ پوری گائے کسی کو صدقہ کر دیں یا گائے کی قیمت صدقہ کر دیں اور گائے پال لیں. گائے پال کے پھر آپ کھانا چاہیں تو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہیں, پالنا چاہیں تو پال بھی سکتے ہیں, کسی کو پہنانا چاہیں تو بولو بھائی پہنا دیتے ہیں لوگ, قربانی کے پورے جانور پہنا دیتے ہیں. تو ایک انتہا کیا ہوئی ہے کہ جہاں قربانی نہیں ہے وہاں بھی قربانی. کالی مرغی, پیلی مرغی, مرغی ذبح کرو, صدقہ نکالو مرغی کا. نہیں بھائی, ہاں کسی غریب کو دل ہی گوشت کھانے کا چاہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے, مجھے نہ آٹے کی ضرورت نہ دال کی ضرورت, میرا بکرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, مجھے بکرا صدقہ کر دو. تو پہلے تو 2 تھپڑ لگاؤ اس غریب کو. کمبخت بکرے تو ڈیفنس میں کھانا مشکل ہو گیا ہے, تو غریب ہے تیرے بکرے کھانے کا. غریب آدمی ہمیشہ راشن کو بکرے پر ترجیح دے گا. وہ کہے گا جتنے کا بکرا آتا ہے پورے مہینے کا راشن آ جائے گا, بکرا تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی چلو اگر کوئی غریب کہتا ہے نہیں جی میں نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا, میں راشن ڈالنے والے تو بہت ہیں, اللہ کا واسطہ مجھے ایک بکرا خرید کے کاٹ کے دے دو,
میں اس کا گوشت کھاؤں گا تو پھر ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں بکرا مقصود نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ گوشت. بکرا کاٹنا مقصد نہیں, بلکہ اس میں بھی قصائی سے گوشت خرید کے دے دو. دو فائدے ہوں گے, ایک تو گوشت سستا ملے گا, نمبر دو اس کی مرضی کا ملے گا. ہاں بھائی تجھے چانپیں چاہیے, چانپیں مل جائیں گی. ویسے تو اس غریب کو تھپڑ دوبارہ مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ اندازہ لگاؤ یار, چانپیں چاہیے اس کو, پٹ کا گوشت چاہیے, ران کا گوشت چاہیے. لیکن چلو ہوتا ہے یار, بعض دفعہ غریب آدمی کا بھی دل تو اس کے سینے میں بھی ہے نا. کہہ رہا ہے یار مجھے نہیں چاہیے راشن آج, مفتی صاحب مجھے کیا کھلا دو, بکرا کھلا دو. تو پھر میں کیا کروں گا, میں کاٹوں گا نہیں بکرا, میں کہوں گا یار کسائی سے سستا بھی پڑے گا, محنت بھی کم, اور کسائی کو کاٹنے کی جو اجرت دینی ہے اس کی بھی بچت. تو دکان سے خرید کے دوں گا نا میں. نہیں, کاٹ نہیں ہے, اس کا مطلب آپ بکرا کاٹنے کو عبادت سمجھ رہے ہو, اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, بدعت ہے یہ. کیونکہ تمام فقہا لکھتے ہیں کہ قربانی میں جو جانور کاٹنے کا ہمیں حکم دیا گیا نا, یہ غیر مدرک بالقیاس ہے. تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حکم ہے جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا, ان کی لاجک آسانی سے سمجھ میں آتی ہے بھائی, وہ فوراً سمجھ میں آئے. جیسے نماز ہے بھائی, نماز اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, ہر مذہب میں سجدہ ہوتا ہے, ہمارے مذہب میں بھی سجدہ ہے, دوسرے مذہب میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے, ہمارے ہاں اللہ کے لیے ہوتا ہے. روزہ سمجھ میں آتا ہے بھائی, خواہشات کو کیا کر رہے ہو, کنٹرول, برداشت کر رہے ہو, تو اس سے کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے. حج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی گئے اللہ کے گرد, اللہ کے گھر میں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں, لیکن ادھر سے جانور کاٹو, اس بیچارے نے کوئی غلطی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں حاملہ گائے کی قربانی جائز ہے, ہم کہتے ہیں بھائی بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے. کہتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے, لوگ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی ماں نے کون سے کوئی کبیرہ گناہ کیے ہوئے بھائی ہیں, اس پہ کوئی تہمتیں لگی ہوئی ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہو, تو معصوم تو اس کی ماں بھی ہے اور اس کا, دونوں ہی معصوم ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے بھائی یہ معصوم جانور ہیں اتنے بیچارے کہ پورے سال تو ایسے ان کی کھلائی پلائی ہو رہی تھی کہ جیسے اپنے اولادوں سے بڑھ کے پالا جاتا ہے ان کو. اور یوٹیوب پہ آ رہے ہیں انٹرویو, جو تاجر ہیں وہ جو پالتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے بچوں سے بڑھ کے اس کٹے کو پالا ہے, کہتے ہیں نا وہ, تو ایسے پال پال کے مسٹنڈے بنا دیا اور ایسی ان کی, پھر ایک دم کیا کر دیا, کاٹ دیا. تو یہ ایسا حکم ہے جو بظاہر جس کی کوئی لاجک بولو بھائی نہیں. فقہا کہتے ہیں ایسے احکام جو بظاہر اللاجیکل ہیں, بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا کوئی حکم اللاجیکل نہیں ہوتا, اس میں حکمتیں چھپی بھی ہوتی ہیں, لیکن بظاہر یہ کچھ سمجھ میں آنے والا کام نہیں ہے. بظاہر اس میں جانوروں کا بھی نقصان اور انسانوں کا بھی نقصان ہے. انسانوں کا نقصان ایسے ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے خوراک, اور خوراک میں سب سے بہتر خوراک گوشت ہے, اور گوشت میں سب سے بہتر گوشت ان چار جانوروں کا پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے. تو یہ انسان کی بیسک ضرورت کو آپ جو ایک اسٹاک تھی پورے سال استعمال ہو سکتی تھی آرام سے, آپ 3 دن میں کروڑوں کی تعداد میں کاٹ کے وہ مال کیا کر دیتے ہیں, ضائع. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو ٹھکانے لگاتے ہیں, بھائی جتنا بھی ٹھکانے لگائیں, اس طرح اگر پورے سال اسٹاک کر کے ان کو استعمال کیا جائے تو جس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی نا ایک اعتدال کے ساتھ, تو وہ ڈسٹریبیوشن 3 دن میں نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی ماہر معیشت سے پوچھیں, آپ اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں, تو وہ کہے گا کہ اکنامکلی یہ نقصان دہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی, اکنامکلی کیا ہے یہ یار؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا, آپ 10 کلو گوشت لے کر آ کے فریز کر دیا آپ نے, تو آپ بیگم سے بولو گے نا روزانہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے پکاتی رہو اور فریز کر دو, یا ایک بکرا لا کے کاٹو گے تو آپ کیا کہو گے کہ بھائی اس کو کیا کرو, تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو تاکہ روزانہ ہم کھائیں. بیگم نے 10 کلو گوشت ایک دن میں ہی نکال دیا فریج سے, تو آپ کتنا کھا لو گے؟ جتنا بھی کھاؤ گے, کچھ کھاؤ گے, کچھ صدقہ کرو گے, اور کچھ غریب بھی 3 دن میں اتنا کھا لے گا نا, صدقے کی بھی اتنا قربانی کھا لیتا ہے غریب آدمی بھی, کہ وہ بھی پورے سال اسٹاک نہیں کر سکتا. تو اکنامکلی اس کا فلسفہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور دوسرا بظاہر ظلم جانور پہ, بظاہر اچھا والا کٹا بکرا پالا, کوئی جرم نہیں کیا, کسی کو ٹکر نہیں ماری اس نے, کسی کی گھنٹی بجا کے نہیں بھاگا, اس سے زیادہ تو ہمارے اپنے بچے شرارتی ہوتے ہیں نا. اتنا کچھ بیچارہ معصوم کیا کر دیا آپ نے. چلو اسلام یہ کہتا کہ معذور جانوروں کو کاٹ دو, ہم کہتے یار یہ تو ویسے بھی لنگڑے لولے, بڑی ان کو پالنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں, تو سمجھ میں آتی نا بات. اسلام نے کہا جو لنگڑا ہے وہ بولو بھائی نہیں چلے گا. نہیں یار, فقہا نے لکھا ہے جس جانور جو خوبصورت جانور ہو اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے. مادہ کی قربانی بھی بعض فقہا لکھتے ہیں زیادہ بہتر ہے, حالانکہ وہ نسل بڑھاتی ہے. لیکن یہاں قربانی کا تو مطلب ہی کیا ہے, ایسا کام کرو جس سے آپ کے دل پہ آرے چلیں.
ماہر معیشت کے دل پہ آ رہے چلے یار یہ ہماری اکنامکس کی تو ساری اکویشنز یہاں کی کیا ہو رہی ہیں, فیل ہو رہی ہیں, تباہ کر دیا ان لوگوں نے. اللہ کہتے ہیں ہونے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکنامکس کے ماہرین کو رونے دو, ان کی ساری اکویشنز کو فیل, بولو نا بھائی, اکویشنز کو فیل ہونے دو ان کے ساتھ, ایسی کی تیسے. تو اللہ ایسا حکم کیوں کروا رہا ہے؟ اچھے بھلے کٹے پلے پلائے, کوئی انڈیا سے اسمگل ہو رہے ہیں, وہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں, اور ایک دن میں کاٹ پیٹ کے چانپے الگ, سری پائے الگ, کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کہتے ہیں میں کیا ہوں؟ خدا. گاڈ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی لاجک بیٹھ کے بیان کرے. تو میں خدا کس بات کا ہوا بھائی پھر؟ تو ہم جو 3 دن قربانی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہندو پوچھے یار اس جانور نے کیا بگاڑا ہے, آپ بولو بھائی اس جانور نے نہیں بگاڑا, لیکن اس جانور کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اسی اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹ ڈالو. وہ کہے گا میری سمجھ میں نہیں آتا, تو آپ اس سے کہیں اس لیے نہیں آتا کہ تمہاری سمجھ میں اللہ ہی نہیں آ رہا ہے. جو اللہ نہیں ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں, جو اتنے پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں, جو حقیقی خدا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, ابا اگر کوئی آرڈر دیں, ہمارے ایک استاذ تھے, ان کے والد صاحب تھے کیا ہیں, تو ہمیشہ میں ان کو تھے کر دیتا ہوں, ہیں ابھی بھی الحمدللہ, یعنی واقعہ پرانا ہے نا تو اس حوالے سے تھے. ان کے والد صاحب جب انہیں کوئی حکم دیتے, وہ دیہاتی والد تھے, عجیب عجیب سے حکم بھی دیتے تھے جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. ہم کہتے یار یہ کیا کہہ دیا انہوں نے, اب آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکم کیا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں دینے والا کون ہے. ابا نے حکم دیا ہے تو بے شک سمجھ میں نہ آئے, تو ابا کا حکم اگر سمجھ کے عمل کرنا ہے تو ابا میں اور دوست میں کوئی فرق ہوا؟ ابا میں اور باس میں کوئی فرق ہوا؟ ابا نے کہا 20 انڈے لے آ. اب آپ ابا سے جو لڑکے بحث کر ہوتے ہیں, ابا 20 افراد گھر میں نہیں ہیں, 20 انڈے کا کرنا کیا ہے ہمیں, ہیں؟ ابا پھر دوسری دفعہ بولیں گے بھائی تیرے کو بولا ہے کہ 20 انڈے لے آ. بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا, ابو 20 انڈوں کا کیا کرنا ہے, 10 بہت ہیں. تو تیسری دفعہ میں ابا کیا بولے گا, باپ تو ہے یا میں ہوں, جو تجھے بولا ہے نا کر, چماٹ آئے گا ورنہ. تو باپ جو ہے نا, باپ یا ماں یا گھر کے جو بڑے ہیں, ان کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے, ویل ڈن, ابا نے آج بڑا شاندار آرڈر کیا ہے, بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی آرڈر ابا نے کیا ہے ایسی کی تیسے, جو مطلب وہ اس کا ہمیں کیا ہے یار, نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے. تو ناراضی سے بچانے کے لیے اس کو 20 انڈوں کی مثال مزیدار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, 20 وہ اب مثال میں اچھی سوچوں گا تو ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. مقصد تو سمجھ میں آ گیا نا کیا کہہ رہا ہوں میں, تو وہ لاجک نہیں. تو بھائی اللہ کا مقام ابا سے تو زیادہ ہے نا, اور قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کا حکم دیا تھا. تم کہہ رہے ہو معصوم گائے نے کیا بگاڑا ہے جو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں, وہ معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے. کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہا؟ قرآن میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو, 7 سال کا معصوم بچہ, اور دعاؤں سے ملا, بشارتوں سے ملا. وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ جب تو نے ذبح ہی کروانا تھا تو دیا کیوں؟ آپ کسی کو گفٹ دیں, موبائل ڈبہ پیک, اور گفٹ بھی آپ دیں کہ بھائی یہ گفٹ برائے گفٹ نہیں ہے, تمہاری حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر یہ آئی فون آپ کو میں دے رہا ہوں, تو وہ گفٹ کی اور ویلیو ہے کہ آپ کی کارکردگی سے باس کیا ہوا ہے, متاثر, کہ یہ ڈبہ پیک آئی فون آپ کے لیے. 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے یار واپس کر دو, تو آپ کہیں گے سر یا تو دیتے نہیں, دیا ہے تو واپس لینا غیر اخلاقی حرکت ہے, کہیں گے نا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسماعیل, ان کی قربانیوں کے صلے میں, کہ آپ کو اللہ نے بہت آزمایا. اللہ نے کہا گفٹ دوں گا اسماعیل, 7 سال کا بچہ جو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا. اس سے پہلے تو ماں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے نا, 7 سال میں کہاں آتا ہے, باپ سے لگاؤ اس کا بڑھتا ہے, اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کیا کر دو, کاٹ ڈال. تو آج کے لبرلز ہوتے, شیطان اس وقت آئے ابراہیم علیہ السلام کو مینا میں ورغلانے کے لیے. تو یہ جتنے نام لحاظ لبرلز ہیں, ان کے تانے وانے کس سے ملتے ہیں, شیطان سے ملتے. شیطان نے آ کے, جو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا مینا میں, بڑے شیطان, چھوٹے شیطان, درمیانہ شیطان, وہ شیطان وہاں ہے نہیں. وہاں شیطان 3 جگہوں پہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کو کیا ماری تھی, کنکریاں, تاکہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں. تو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کو حکم دیا جب بھی یہاں جاؤ تو کنکریاں مارو. حالانکہ وہاں شیطان ہے نہیں ابھی, تو وہاں پر حکومت سعودیہ نے 3 ستون بنا دیے نشانی کے طور پر, تاکہ وہ جگہ یعنی ضائع نہ ہو جائے نا, ایسا نہ بھول جائیں کہ وہ جگہ کہاں گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, شیطان جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا
اور کیا ورغلانے لگا کہ اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ مینا میں حکم تھا نا جا کے ذبح کر دو اس کو، بچہ بھی ریڈی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کے ساتھ دلائل سے مقابلہ بولو نا نہیں کیا۔ ہر بات میں لوگوں سے الجھا نہیں جاتا، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، عقل سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بھائی اللہ کا حکم ہے، اس میں تو دلیل پوچھنا بھی کفر ہے۔ اللہ بولے گا تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو گیا، مجھ سے پوچھ رہے کیوں آرڈر دیا میں نے، مجھ سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان جانوروں کو تو نے پیدا کیا جو تو کہہ رہے کہ اللہ میں کیسے کاٹوں ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ شیطان جب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری، یہ بتانے کے لیے کہ میں دلائل سے مقابلہ نہیں کروں گا تجھ سے، تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں وسوسے پیدا کر دے، تیرے دلائل اگر میں نے سنے وسوسے آ گئے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاؤں میں، تو اٹھا کے مارو اس کو سالے کو۔ کوئی سالہ بیٹھا ہوا ہو تو معذرت بھائی، تو میرا نہیں، ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی کسی کا سالہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سالہ اس معنی میں نہیں ہے، کسی اور معنی میں، وہ جو ہے نا بیوی کے بھائی کو برادر نسبتی کہا کریں، کتنا اچھا لفظ ہے، یا بردر ان لا کہہ دیا کریں۔ سالے کا لفظ آج کل یہ ہندو کلچر میں چونکہ سالے کی کوئی ویلیو تھی نہیں، اسلام میں تو بڑی اہمیت ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے، تو اسلام میں تو یہ رشتہ بڑا مقدس ہے نا، تو ہندوؤں میں اتنا مقدس نہیں ہے۔ تو وہی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں کس سے آ گئی ہیں؟ ہندوؤں سے آئی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، تو آپ پر بھی کوئی اعتراض کیا کرے کہ یار اتنا موٹا کٹا جانور لا کے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لاک ڈاؤن میں اگر کوئی بیچارہ محتاج ہے تو اس کو کھلا دو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اپنی ذمہ داری پہ پوری کریں گے۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ابراہیم نے اللہ سے کوئی لاجک نہیں پوچھی، ورنہ تو سب سے زیادہ اللاجیکل کام تو وہ تھا۔ آج غیر مسلم ہم سے کہتا ہے اتنے ہٹے کٹے جانور، یہ جانور ہم اسٹور کر لیتے، پورے سال میں غریبوں کو کتنا فائدہ ہوتا، گوشت سستا ہو جاتا، تم ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں جانور کاٹ دیتے ہو، اور حج کے موقع پہ کتنا کٹتا ہے ایک ہی دن میں۔ یہ سارا جانور، یہ دنیا میں ایک بہترین غذا ہے، گوشت جو سب سے زیادہ کھائی جانے والی پروٹین والی غذا ہے، تم اس جانور کو ہلاک کر دیتے ہو، کاٹ دیتے ہو، ان کا کیا قصور ہے؟ یہود و نصارہ میں ایسے اسکالرز پیدا ہوئے، انہوں نے بھی قربانی، جو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا ہم بکرے لا کے کاٹ رہے ہیں، قربانی کا حکم تمام امتوں میں رہا ہے، لیکن انہوں نے ایکچولی کر کے اصل میں تو غریب کا مقصد ہے، غریب کا پیٹ بھرنا چاہیے، تو ایکچولی غریب اس سے بہتر ہے اتنے کا بیل لے کر آ رہے ہو، بہتر نہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دو اتنے کا، یا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو۔ ہم کہتے ہیں ضرور کراؤ، بقرعید کے بات کرا دو۔ بقرعید کی آمد ہے، تو آج ارادہ ہے کہ بقرعید کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ قربانی کی فضیلت، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، یہ چیزیں آپ کے دماغ میں پہلے سے بیٹھ جانی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الحم سے جو کچھ دعوے کیے، جو کچھ ہمیں سمجھایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا غلام بن کے رہیں۔ ویسے تو غلام ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، لیکن یہ اس غلامی کو تسلیم کریں، عبدیت جسے کہا جاتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب عبد کہتے ہیں غلام کو، تو غلامی کے لیے بنایا اللہ نے، کس کی؟ اللہ کی۔ تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحم سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو؟ بولو اللہ کے۔ اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں، تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں؟ بولو اللہ کا۔ اب اس کے لیے اللہ نے دو طرح کے حکام دیے ہیں ہمیں۔ ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے، جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن، بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا، اچھا حکم ہے بھائی، مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔
اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا, عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو. دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا. کوئی اعتراض نہیں ہے, دینا پڑے گا ہمیں, غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں. تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں, عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں, مسلمان دیتے ہیں. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر. اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے. حیرت کی بات ہے یار. یا اللہ فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا. ابے یار کیا کریں, کیسے سمجھائیں بھائی؟ اس کے آنے سے تو مہنگائی بڑھی ہے, باپ کی جیب پہ بوجھ آیا ہے. تو اسلام کہہ رہے جتنے بچے ہوں گے صدقہ فطر اتنا ہی زیادہ ہوگا. کیوں؟ اسلام کہہ رہے سورس آف انکم تمہاری زیادہ ہے کیونکہ تمہارے بچے زیادہ ہیں. یہ صرف پیٹ لے کے نہیں آئے, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے بھی آئے ہیں. یہ سورس آف انکم ہے, یہ وسائل ہیں, یہ اثاثے ہیں, یہ ایسٹس ہیں. فیملی پلاننگ والا یہ تو بتائے گا بچہ پیٹ لے کے آتا ہے, یہ نہیں بتاتا کمانے کے لیے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں بھی لے کر آتا ہے. اور ایسے 2 ہاتھ اور ایک پیٹ ایک ہوتا ہے, کمانے کی پاور 10-10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت لے کے آتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی سب سے زیادہ اس محلے میں الحمدللہ صدقہ فطر میرا نکلتا ہے, الحمدللہ. اور صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے, کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لیے جاتے, عید کے دن شکرانہ ہوتا ہے. تبھی صدقہ فطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ شکرانہ. تو اللہ نے کہا جس کی اولاد زیادہ ہے اس پر شکر بھی زیادہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں اولاد کی کثرت یہ نعمت ہے, یہ ٹینشن یا بوجھ نہیں ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ خیر آپ کی اسپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ہمیں پتا ہے. آپ 2 بچے ہی اچھے لے کے چلیں, پھر بڑھاپے میں ترسو گے, آپ جوانی میں بھی ترسو گے. بچوں سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے یار, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. تو خیر توکل نہیں ہے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, بس وہی کیلکولیشن لے کے چلے رہتے ہیں. تو پڑے رہو پھر کالو کا لیٹر لے کے, اتنے پیسے ہو گئے, اتنے بچے ہو گئے, اتنی بیویاں ہو گئی, یہ بچ رہا ہے تو ابے بھائی یہ اس کا تعلق اللہ پہ توکل سے. شادیاں بھی کرتا جا, بچے بھی پیدا کرتا جا, رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے, کھلتے چلے جائیں گے. کچھ اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کو مانو بھی تو, اور خوش رہو یار. غربت بھی ہے تو کیا ہے, بیسک ضرورتیں الحمدللہ پوری ہوتی رہیں گی. بہت زیادہ ہو گیا نا تو ٹماٹر بیچو گے, یہی ہوگا نا. تو کیا ٹماٹر والے جنت میں نہیں آئیں گے؟ کیوں اپنے آپ کو یہ اتنا فن خان بنا لیا ہے کہ جی میں سفید کالر اور کالر اونچے کر کے میں کیوں ٹماٹر؟ بھائی ٹماٹر والے بھی تو ہوتے ہیں. اللہ اس کی تو اللہ تعالیٰ بچائے گا انشاءاللہ, اللہ مدد کرتا ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو خیر اللہ میاں کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے غلام بن کے رہو, تو اس غلامی کو ثابت کرو اپنے عمل کے ذریعے. تو عمل 2 طرح کا اللہ نے دیا. ایک عمل وہ جس پر سب کی طرف سے بلے بلے ہوگی, سب کہیں گے ویل ڈن. زکات دینا, صدقہ فطر دینا, رشتہ داری جوڑنے کے لیے ان پہ خرچ کرنا, یہ سارے کام وہ ہیں جس پر غیر مسلم بھی خوش ہوتا ہے, مسلم بھی. اللہ میاں نے کہا کچھ کام ایسے آرڈر کروں گا جس پہ غیر مسلم کو اعتراض ہوگا اور تمہاری بھی عقل کہے گی یہ میری سمجھ میں کام نہیں آ رہا. وہ کام ہوں گے جن کے کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ تم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہو؟ اللہ کا. کیونکہ غلام کے پاس نو کا آپشن بھی نہیں ہوتا, اور غلام کو اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے آرڈر کی لاجک آپ سے پوچھنا شروع کر دے. دیکھو فوج میں بڑی اطاعت ہوتی ہے نا آفیسر کی. میدان جنگ میں آفیسر نے فوجی سے کہا وہاں جا کے لڑو, وہ کہہ رہا سر وجہ کیا ہے اس کی, کائنڈلی آپ مجھے وجہ بتائیں گے, میں ادھر کیوں جاؤں, میں ادھر جاؤں گا. چلے گا 2 دن, وہ کورٹ مارشل ہو جائے گا. اللہ میاں کہتے ہیں تم کس کے غلام ہو؟ میرے غلام. جب میں آرڈر دوں گا نا تو تمہارے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہے. شیطان میں آدم میں یہی تو فرق ہے. اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, فرشتوں نے کہا کہ کیوں؟ ہم نور سے بنے ہوئے, یہ مٹی سے ہمارے سامنے. دیکھو آفس میں کوئی نیا امپلائی آ جائے نا, اس کی تنخواہ پرانوں سے زیادہ ہو, پرانے والے کہیں گے یہ نیا آیا ہے اور اس کو ڈبل تنخواہ دے رہی, ہم 20 سال سے جھک مار رہے ہیں یہاں پہ. اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں اعتراض بنتا ہے, کیا کریں, کیونکہ آپ باس کے غلام نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہی اعتراض فرشتے بھی کر سکتے تھے, اے اللہ ہم ہزاروں سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں, ہمیں تو نے نور سے بنایا, لائٹ سے بنایا, اور یہ ہمارے سامنے ایک سڑے ہوئے گارے سے, بدبودار گاڑے سے, گارا جو مٹی کا ہوتا ہے جس میں سڑان پیدا ہو گئی تھی, اس سے تو نے ہمارے سامنے اس کو بنایا, اب تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہم سجدہ کریں. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن فرشتوں نے ایسا اعتراض بولو نہیں کیا. کیوں؟ فرشتے کہتے تھے, مانتے تھے کہ ہمیں بنایا اللہ نے ہے, اس کی مرضی بھائی, جو آرڈر ہمیں دے گا ہم اس کو بجا لائیں گے, چاہے ہماری کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے. شیطان نے کیا کہا؟
शैतान ने कहा कि भाई, वो हमारे एक उस्ताद है, मैंने उनसे, शैतान पे मुझे मजाक याद आया, वो मैं हमारे एक उस्ताद आजकल तबीयत खराब है तो उनकी जगह बुखारी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो बुखारी में एक बाब आया सिफतु इबलीस, इबलीस के औसाफ। तो शैतान ने क्या कहा भाई, शैतान ने कहा खलक्तनी मिन नार व खलक्तहु मिन तीन, मुझे आग से बनाया, मैं पुराना हूं, ये भी नया नया मेरे सामने आया, ये मुझे सजदा करे ना, मैं क्यों इसको सजदा करूं। अब होना ये चाहिए था अल्लाह मियां बैठ के शैतान को समझाते कि नहीं, असल में बात ये है कि अगरचे ये बाद में पैदा हुआ है या ये मिट्टी से बनाया है, लेकिन असल में इसका जो मैंने दिमाग दिया है, इसमें जो इल्म की सलाहियत दी है वो तुमसे ज्यादा। लेकिन अल्लाह मियां ने शैतान के सामने ऐसी कोई लॉजिक पेश, यार आप लोग जुमला मुकम्मल कर लिया करें, नहीं की है। उसको समझाया नहीं बिठा के कि एक्चुअली ये बात तो तुम्हारी फी नफसी दुरुस्त लगती है मुझे, लेकिन एक दूसरे पहलू से गौर करो। क्यों, वो अल्लाह है, वो कौन है, वो खुदा है। वो फिर खुदा किस बात का भाई, अगर वो बैठ के समझाना शुरू कर दे। इसलिए मैं खवातीन से कहता हूं घर में शौहर की इताअत करो। बाज दफा शौहर ऐसी बात कह रहा होता है जो आपकी समझ में नहीं आ रही, फिर भी मान लो, क्योंकि सरबरा कौन है, सरबरा की डेफिनेशन ये होती है कि हरफ आखिर उसका फैसला होगा। अगर हर बात वो घंटों बिठा के समझाएगा तो वो सरबरा नहीं है, वो खानसामा है, वो मखंचू है, उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सरबरा का मतलब पावर है उसके पास, डिसीजन पावर है उसके पास। हाँ, खिलाफे शरा काम का हुक्म ना दे रहा हो, कोई जुल्म ना कर रहा हो। नॉर्मली अगर वो कोई बात का ऑर्डर करेगा तो घर के अफराद पर उसका हुक्म मानना लाजिम होगा शरीयत की रूह में, ताकि सरबरा तो, अब तो घर में सरबरा ही कोई नहीं है तो घर फिर तबाह होते हैं इस तरीके से। तो अल्लाह मियां ने शैतान को समझाया नहीं कि देखो यूं है। अल्लाह मियां ने कहा कि फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, तू मरदूद है, आज से दफा हो जाए यहां से। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। शैतान को फिर भी अकल नहीं आई कि अल्लाह गुस्से में है, मैं सॉरी कर लूं। शैतान ने कहा एक तो मैं बात ठीक कर रहा हूं ठीक है ना, ऊपर से बजाय इसके कि मुझे समझाया जाए, ये मेरे इश्काल को दूर किया जाए, उल्टा मुझे धुतकारा जा रहा है। अब अल्लाह को तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था ना। शैतान ने कहा ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये जो नया एम्प्लॉय आया है ना, जिसकी वजह से मेरी तनख्वाह इसको डबल दी जा रही है। अब बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसकी जड़ें काटना, लोग दफ्तरों में भी तो यही हो रहा होता है। तो शैतान ने कहा खुदा के साथ तो कुछ नहीं कर सकता मैं, इस आदम को नहीं छोड़ूंगा मैं। अब तक अकड़ा हुआ है, अब तक अकड़ा हुआ है शैतान। तो अल्लाह मियां ने इसमें एक सबक दे दिया कि मेरे कुछ अहकाम ऐसे होंगे जिनकी लॉजिक तुम्हारी समझ में बोलो नहीं आएगी। तो जो मेरे बंदे होंगे, मुझे मानेंगे, वो लॉजिक जाने बगैर मेरे हुक्म पर अमल करेंगे। कुर्बानी भी उन्हीं और हज भी उन्हीं हकाम में से एक हुक्म है। हज में हम शैतान को कंकरियां मार रहे हैं, वहां कोई शैतान नहीं है भाई, एक सऊदी हुकूमत ने ये लगाया हुआ है पत्थर। वंस अपॉन अ टाइम यहां शैतान था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारा था, अब थोड़ी वहां शैतान है। अब तो वो पत्थर इसलिए लगा हुआ है ताकि किसी और बंदे को ना मार दो आप शैतान के, तो एक निशानी लगा दी भाई यहां मारना है पत्थर। वरना पाकिस्तानी पता नहीं किधर किधर जाके मार रहे होते, पीटीआई वाले मुस्लिम लीगियों को मार रहे होते, मुस्लिम लीग वाले पीटीआईयों वाले को, और शैतान पर रख के आ जाते। तो हमारे यहाँ तो इख्तलाफ एतदाल से नहीं होते ना, तो वहां हुकूमत सऊदिया ने निशान लगाया, वरना वहां असल में कोई निशान भी नहीं था और वहां अभी शैतान है भी नहीं, लेकिन हुक्म दिया गया क्या करना है भाई। अब बेवकूफ लोग कहते हैं कैसा हुक्म है यार, जाके पत्थर मारो, इसके लिए हम 10-15 लाख रुपए खर्च करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन जो खुदा को मानते हैं वो कहते हैं जो खुदा कहेगा हम वो, उनको उस इबादत में बड़ा मजा आता है। खुदा की कसम, हज में जो रमी के वक्त ईमान बनता है ना, वो किसी और मौके पे वो जज्बात पैदा नहीं होते। लाखों लोग ऐसे दीवानों की तरह उठा उठा के कंकरियां, या अल्लाह ये 7 कंकरियां मारने के लिए 18 लाख रुपए खर्च करके आए हैं। हाँ भाई, इसी काम के लिए, क्योंकि ये कंकरी बराए कंकरी नहीं है, ये ऑर्डर किसका है, ये खुदा का हुक्म है, उसने बोला है ये काम करो। तो जो अल्लाह के मानने वाले, उनके लिए ये कंकरी का अमल ईमान के बढ़ने का जरिया बन जाता है। जो नहीं मानने वाले वो लॉजिक की तलाश करते रहते हैं, यार इस काम, ऐसे भी लोग हमने देखे हैं लिबरल लोग, अबे ये क्या है यार, अरफा में जाके बैठ गए, धूप में जाके बैठ गए और बगैर सिले हुए कपड़े पहन लिए, बस वो चादरें 2 बांध ली, कभी उधर जा रहे हैं, कभी मीना से निकल के उधर जा रहे हैं, कभी मीना में आके बैठ रहे हैं। क्या है यार, ये बोर हो जाते हैं लोग, टेंशन में आ जाते हैं कि इसकी लॉजिक क्या है, समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से बहुत से हज करते ही नहीं है। लेकिन जो अल्लाह को मानने वाला है वो क्या करता है भाई, अल्लाह ने हुक्म दिया मीना जाओ, अब मैं मक्का में नहीं ठहरूंगा, मीना जाऊंगा। अल्लाह ने हुक्म दिया वहां से कहां जाओ, मक्का में जाओ, तो वो मक्का जाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया अब तवाफ करो, अब वो तवाफ करेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया अब सर मुंडाओ, वो क्या, अब बताओ सर मुंडाना क्या इबादत है भाई। इस्लाम तो जीनत को पसंद करता है, सर मुंडाना आम हालात में कोई सुन्नत अमल नहीं है। नबी ने हमेशा बाल रखे हैं, लेकिन हज उम्रे के मौके पे
سر مڈا لیا یا قصر کیا. قصر بھی جائز ہے, بال چھوٹے کرانا بھی جائز ہے, کیونکہ مجھ پہ لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں جب میں عمرہ کر کے آتا ہوں, کہتے ہیں اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, ابھی اتنے بڑے بال ہیں کہ 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں. تو شروع میں ہم نے ٹینٹ کرا لی تھی, اب قصر کر لیتے ہیں. تو خیر, تو قربانی بھی اسی طرح ہی ہے. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم نے اللہ سے کوئی لاجک نہیں پوچھی, ورنہ تو سب سے زیادہ اللاجیکل کام تو وہ تھا. آج غیر مسلم ہم سے کہتا ہے اتنے ہٹے کٹے جانور, یہ جانور ہم اسٹور کر لیتے, پورے سال میں غریبوں کو کتنا فائدہ ہوتا, گوشت سستا ہو جاتا, تم ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں جانور کاٹ دیتے ہو, اور حج کے موقع پہ کتنا کٹتا ہے ایک ہی دن میں. یہ سارا جانور, یہ دنیا میں ایک بہترین غذا ہے گوشت, جو سب سے زیادہ کھائی جانے والی پروٹین والی غذا ہے, تم اس جانور کو ہلاک کر دیتے ہو, کاٹ دیتے ہو, ان کا کیا قصور ہے؟ ہم کہیں گے بھائی پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. وہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے نا, اور اس میں ان جانوروں کا حقیقت میں فائدہ ہے, ورنہ جن جگہوں پہ جانور نہیں کٹتے ان میں ان جانوروں کی حالت تو دیکھو. کیونکہ یہ جو جانور ہے نا, 4 قسم کے جانور, یہ اللہ نے پیدا کٹنے کے لیے, اگر ان کو نہیں کاٹیں گے تو یہ بڑی قسم پرسی میں سسک کے مریں گے یہ, کیونکہ ان جانوروں کا پیٹ انسان بھر سکتا ہے, یہ پالتو جانور ہیں, اور انسان جب تک پالے گا نہیں, جب تک انسان کا اس میں فائدہ نہیں ہوگا تو پالے گا نہیں, اور پالے گا نہیں تو یہ بھوکے مریں گے. آپ دیکھ لو نا, جن علاقوں میں ان جانوروں پہ پابندی ہے گوشت کھانے پر, ان علاقوں میں یہ گائے بھینسے بوڑھے ہو کے تڑپ کے سسک کے مرتے ہیں. یہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس میں حکمتیں کیا ہیں. ابھی تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی حکمت نہ بھی ہو, ہم کس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں؟ خدا نے حکم دیا یہ جانور میں نے پیدا کیے, ان کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا. تو بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اب غیر مسلم ہم سے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے جانور کاٹنا ہی ہے تو کچھ ڈسیبل جانور ہوتے ہیں, کچھ لنگڑے ہوتے ہیں, کچھ کاڑے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی ضائع ہونے والے ہیں, تو ان کو کاٹ دو تاکہ ان کا گوشت کام آ جائے. اللہ میاں نے کہا نا 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 نا, جو لنگڑا ہے وہ بولو نہیں چلے گا, جو اندھا ہے وہ نہیں چلے گا. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں تو جو مرغی بیمار ہوتی ہے کاٹنا ہی ہے اس کا علاج, کیونکہ وہ تو ویسے ہی مر جائے گی. ابھی ہماری ایک مورنی مر گئی, ہمیں افسوس یہ ہوا کہ پہلے ہم کاٹ دیتے تو اچھا تھا, کام آ جاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بیمار جانور, لنگڑے جانور, کاڑے جانور جو ویسے ہی کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب چلو ان کو کاٹ کے کیا کر لو, کسی ٹھکانے لگا دو. اللہ نے کہا نا, مجھے صحیح سالم جانور چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہٹا کٹا دنیا کی چیخیں نکل جائیں کہ مسلمان کر کیا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ ہٹے کٹے بیل, اونٹ 5 سال میں جا کے تیار ہوتا ہے, 2 دانت کا, بچہ بھی نہیں ذبح کرنا, کم سے کم 2 سال کا بیل ہو, بکرا 1 سال کا ہو. ورنہ لوگ کیا کرتے, چھوٹے چھوٹے بچے جن پہ ابھی پیسہ خرچ ہی نہیں ہوا ان کو ذبح کر دیتے. نا 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 نا, تیار ہو چکا ہو, بھرا ہوا جانور ہو. بعض ایسے جانور ہوتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں محلے والے کے, سوپ بنا کے پی لے بھائی تو اس کا, ٹھیک ہے نا. اللہ میں نے کیا کہا, اچھا جانور ہو. تو یہ بات بظاہر اللاجیکل ہے, لیکن مسلمان کا خدا سے رشتہ ہے. اور آپ کو پتا ہے قربانی کا حکم یہود و نصارہ کو بھی ہوا تھا, لیکن ان کے ہاں غامدی صاحب جیسے اسکالرز پیدا بہت پہلے ہو گئے تھے. انہوں نے ایکچولی کر کے نا سارے قرآن و سنت کا بیڑا غرق کر دیا ان کے اسکالرز نے, جو اب غامدی صاحب کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ ہر شریعت کے حکم میں نا وہ ان کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا, ایکچولی یہ تو اس لیے تھا. تو کبھی حدیث کو مان رہے ہیں, کبھی حدیث کو نہیں مان رہے. جو حدیث ان کے فیور میں جائے گی وہ حدیث حجت ہے, جو حدیث غامدی صاحب کے فیور میں نہیں جائے گے تو حدیث وہ حجت نہیں ہے. تو بہت سارے مسائل کا انکار کر دیا غامدی صاحب نے جو اجماع امت سے ثابت تھے. غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ قرآن و سنت میں تو ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو, تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ایکچولی اس زمانے میں جنگوں میں لوگ مر رہے تھے تو اس زمانے میں ایکچولی ضرورت تھی. وہ اس طرح کا انہوں نے بیان دیا کہ وہ جو ہے وہ, حالانکہ اس زمانے میں غربت اعلیٰ سطح پہ تھی. آپ کہتے ہو بچے روکو غربت کی وجہ سے, اس زمانے میں ایسی غربت تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. وہ ایسے غریب قوم تھی جو غربت میں اپنے بچوں کا مرڈر کر رہی تھی. اس قوم کو حکم دیا گیا تزوجوا الودود الولود, کثرت سے اولاد پیدا کرو. غربت انتہائی اعلیٰ سطح پہ تھی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ 15ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جی وہ تو جنگوں میں ضرورت تھی. تو اللہ نے بتا دیا کہ 15ویں صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے مہنگائی کی وجہ سے بچے روکو. تو اللہ نے بتا دیا کہ ایسے دور میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہوں جو غربت کی سطح انتہائی عروج پر تھی. لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر رہے تھے پیدا ہونے کے بعد.
اس میں حکم ہے کہ اللہ پہ توکل کرو اور اولاد بڑھاؤ. آج ہر آدمی کی توند بھری ہوئی ہے, بھوک سے کوئی نہیں مر رہا, سارے کھا کے مر رہے ہیں. اس میں ایسی بات کرنا کہ غربت مہنگائی ہے, نسل روکو, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اسلام کے ہر حکم, آج کل کے جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, ایکچولی کر کے سارے حکام کا کیا کر دیا, بولو بیڑا غرق. کل آپ کا رمضان, کل آپ کا پیپر ہے, آج آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. غامدی صاحب کا قول ہے. اسلام کیا کہتا ہے, آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو رمضان کا سفر میں اور بیماری میں. پیپر کی بیس پہ آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو نہیں ہے. رمضان کا تو رکن ہے نا اسلام کا. کتنا بڑا فتویٰ دے دیا آپ نے بیٹھے بیٹھے. تو یہود و نصارہ میں ایسے اسکالرز پیدا ہوئے, انہوں نے بھی قربانی, جو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا ہم بکرے لا کے کاٹ رہے ہیں, قربانی کا حکم تمام امتوں میں رہا ہے, لیکن انہوں نے ایکچولی کر کے اصل میں تو غریب کا مقصد ہے, غریب کا پیٹ بھرنا چاہیے, تو ایکچولی غریب اس سے بہتر ہے اتنے کا بیل لے کر آ رہے ہو, بہتر نہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دو اتنے کا, یا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو. ہم کہتے ہیں ضرور کراؤ, بقرعید کے بات کرا دو. آئی بات سمجھ؟ شادی صرف بقرعید کے 3 دنوں میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ آپ ایک جانور کر لیں, قربانی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی, اور باقی پیسے کیا کر لیں, غریبوں کی مدد میں لگائیں. یہ فرض کیوں کر لیا گیا ہے کہ جو قربانی کرے گا وہ غریبوں کی مدد نہیں کرے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ اسی گوشت سے بھی تو غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے. تو جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے, قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. غریب کی مدد بھی کریں, لیکن شریعت کے ایک حکم کی وجہ سے شریعت کا دوسرا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہمارے نبی سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھاتے تاکہ قربانی جلدی ہو سکے. اس کے بعد آپ اس وقت تک کھاتے کچھ نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے, اور اس بقرعید کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کیا کرتے تھے بقرعید کے دن. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اور ہمارے لیے ایام تشریق کے اللہ نے روزے حرام کر دیے. کیوں حرام کیے؟ بقرعید کا روزہ جائز ہے, بقرعید کے اگلے دن روزہ جائز ہے, اس سے اگلے دن جائز ہے, اس سے اگلے دن جائز ہے, 4 دن حرام ہے روزہ. حالانکہ بقرعید 3 دنوں کی ہوتی ہے, لیکن گوشت کے اثرات چوتھے دن بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر وہ فریزر اور تازہ 4 دن تک رہتا ہے گوشت. باقی ہماری قوم جو کر رہی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے. ایک آدمی نے بکرا ذبح کیا, خواب آیا تو جنت میں وہ بکرا ایک ٹانگ کے بغیر گھوم رہا ہے. 2 مہینے بعد اس نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا 3 ٹانگوں پہ گھوم رہا ہے جنت میں. اس نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو لیگ پیس جو ہے نا ابھی تک تیرے فریج میں پڑا ہوا ہے, ایک ران دے 6 مہینے ہو گئے وہ تیرے فریزر سے نکلی نہیں ہے, وہ کھائے گا تو پھر یہ بھی یہاں کے لگے گی. خیر یہ لطیفہ ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے. تو 4 دن تک اللہ نے روزے کو کیا کر دیا, بولو حرام, تاکہ اللہ کے لیے تم نے جو جانور قربان کیا ہے یہ دیا اللہ کو ہے. اب اللہ کہتا ہے اب یہ میری ملکیت میں, اب میری طرف سے کیا ہے, ضیافت ہے, یہ میری طرف سے میزبانی ہے. کھاؤ, کلو منہا, خود بھی کھاؤ, وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور محتاجوں کو بھی رج کے کھلاؤ. رج کے کھاؤ تے رج کے کھلاؤ. تو یہ کھانے پینے کے دن ہے, روزہ رکھنے کے دن. روزہ رکھا تو اللہ کی دعوت سے اعراض لازم آئے گا. تو یہ میرے بھائی جب تک ہو نہیں سکتا جب تک جانور کٹے نہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ تو اب لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, ہم طیبوا بہا نفسکم, حدیث میں آتا ہے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اور جو لوگ کہتے ہیں جانور پہ ہمیں ترس آتا ہے, اگر اس جانور کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں نا تو جو بڑھاپے میں اس پہ آپ کو ترس آئے گا نا وہ اس سے زیادہ ہوگا, کسی کے کام کا بھی نہیں رہے گا. آپ دیکھ لو انڈیا میں جو بوڑھے جانور ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ انسانوں کے کام کے نہیں ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں, بڑھاپے میں کوئی ان کا خیال نہیں کر رہا. وہ اپنے ماں باپ کا آج کل لوگ خیال نہیں کر رہے, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں, تو گائے کو بڑھاپے میں کون پالے گا؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو وہ مر رہی ہوتی ہیں, پڑی ہوئی ہوتی ہیں سسک کے. تو جب اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا تو ہم, آپ جو کہتے ہیں نا اتنے جانور پیدا ہو کے کٹ جاتے ہیں, بھائی یہ پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ کٹ رہے ہیں. اگر یہ کٹنا بند ہو جائیں گے تو ان کی نسل بھی کم ہو جائے گی, پھر یہ اتنے پیدا ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں. اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے, ہمیں گوشت کھانے کو ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ میاں مسلمان کو سبزی خور دیکھنا نہیں چاہتے, اللہ میاں مسلمان کو گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں, کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں, پتے کھاتے ہیں, وہ گوشت بالکل بھی نہیں کھاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوشت کو پسند کرتے ہیں. ہمارے نبی کی جو صفات ہیں, قرب قیامت میں ایک نبی آئے گا پچھلی کتابوں میں, وہ گوشت خور نبی ہوگا. ہمارے نبی نے اونٹ, اچھا گوشت بھی گوشت ہونا چاہیے, مچھلی اٹس ناٹ کالڈ گوشت, فش بھی ویسے گوشت کہتے ہیں, لیکن جو لحم ہے نا عربی میں لحم,
التحام سے نکلا ہے. التحام گھمسان کی جنگ کو بولتے ہیں عربی میں. تو لحم میں بھی کیا ایک شدت پائی جاتی ہے گوشت میں. یہ شدت گائے میں, اونٹ میں, دمبے میں, بکرے میں پائی جاتی ہے, مرغی میں اور مچھلی میں نہیں پائی جاتی. کھائیں مرغی مچھلی بھی, قربانی ان کی نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ زیادہ پروٹوکول ان 4 جانوروں کو دے رہے ہیں. گوشت کھانا ہو تو اونٹ کا کھاؤ, یا بچیا بچڑے کا کھاؤ, یا دمبے کا بھیڑ کا کھاؤ, یا بکرے کا کھاؤ. آج کیا کھایا جا رہا ہے؟ بچوں کو تو کھلا ہی نہیں رہے یہ چیزیں. اور کھلاتے بھی کیسے؟ سارا فیٹ اس کا نکال کے نا, بالکل جو اصل اس کی جو طاقت تھی جس میں. دمبے کی چربی مہنگی ہو گئی سوراب گوٹ میں, جب سے میرا بیان دمبے کی چربی کے فضائل پر آیا ہے. میں گیا چکی خریدنے, اس نے کہا مصعب آپ کا بیان آیا تھا نا چکی کے فضائل, دمبے کی چکی میں. واقعی یہ جو دمبے کی چکی ہے, اس کی جو چربی ہے, یہ بہت زبردست چیز ہے. کھایا کرو اس کو, پھر ورزش بھی کرو, ایسا نہ ہو دھماکے سے پٹ پٹا کے ہلاک ہو جاؤ. تو ہمیں اللہ گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ گوشت کھانے سے جسم پہ گوشت چڑھتا ہے, جسم میں طاقت آتی ہے. آج تو میڈیکل سائنس لوگوں کو سبزیوں سے ہٹا کے کس پہ لا رہی ہے؟ گوشت پہ لا رہی ہے. بھائی سبزیاں بھی کھائیں, ہمارے نبی نے سبزیاں بھی کھائی ہیں, کھجور کھائی ہے اور بہت ساری چیزیں, لیکن گوشت مسلمان کے مذہب کا ایک حصہ ہے. جتنی بھی اسلامی دعوتیں ہیں نا, ان میں گوشت کا تذکرہ ملے گا آپ کو. سبزیاں کھائیں آپ, ہم نہیں منع کر رہے, ضروری ہے سبزیاں کھانا بھی, لیکن مسلمان گوشت سے اوائڈ کر نہیں سکتا. ایکچولی کیوں نہیں اوائڈ کر سکتا؟ 4 دعوتیں بس وہ بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اسلام میں دعوت ہے بقرعید کے موقع پہ, اس میں کیا دال چاول کا حکم ہے؟ گوشت. جب تک یہ 4 بڑے جانور نہیں کٹیں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں. اس میں بھی چکن نہیں ہے, چکن نہیں ہے, وہ گوشت جس میں لحم ہو. لحم کا مطلب التحام, شدت پائی جائے. کھاؤ تو پتا چلے کچھ کھایا ہے. دمبا کھاؤ تو پتا چلتا ہے کہ کھایا ہے. گائے کھاؤ تو پتا چلتا ہے, اونٹ کھاؤ تو. مرغی سے کبھی پتا چلتا ہے کبھی نہیں چلتا, وہ تو ہلکی چیز ہے نا وہ. دوسرا دعوت ہے اسلام میں ولیمے کی. جب آپ کی شادی ہوگی اسلام کہتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی ہوگی. ایک صاحب کو ہنسی آئی, میں نے کہا جب بھی, تو وہ ہنس رہے ہیں. جب بھی آپ کی شادی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ولیمہ کرنا ہے. اور ولیمے کے بارے میں بھی ترغیب یہ ہے, اولم ولو بشاتن, اگرچہ ایک بکرا کرو. تو وہاں بھی اصل کیا ہے ولیمے میں؟ گوشت. یہ مذہبی دعوتیں ہیں نا بھائی. آپ کا بچہ پاس ہو گیا, آپ دعوت کرو گے, مذہبی دعوت تھوڑی ہے. کوئی سنت دعوت تو آپ خوشی میں کر رہے ہو, کرو, کوئی منع بھی نہیں ہے. لیکن مذہب نے جن دعوتوں کو پروموٹ کیا ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ 4 دعوتیں ہیں. بلکہ اس سے پہلے, سب سے پہلے حج کے موقع پہ دم شکر, جو آپ نے ایک سفر میں حج عمرہ کیا, وہاں کیا کٹے گا؟ شکرانے میں بکرا کٹے گا. وہاں بھی بکرا کاٹا جا رہا ہے. گوشت کھاؤ بھی اور پھر کھلاؤ بھی. دوسرے موقع پہ بقرعید, وہاں بھی کیا کٹے گا؟ گوشت, بڑا گوشت. بڑے سے میری مراد جو ریڈ میٹ ہوتا ہے, بکرا بھی اس میں داخل ہے. تیسرے نمبر پہ اسلام میں دعوت ہے ولیمے کی. جب بھی آپ کی شادی ہوگی اپنی ذمہ داری پہ, تو آپ نے اگلے دن رخصتی کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ ولیمہ. تو ولیمے کے بارے میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, وہاں بھی مرغی بھی نہیں ہے. آج کل ولیمے میں چکن بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں. تو جیسا ولیمہ ہوگا آگے زندگی بھی ویسے چکن کی طرح گزرے گی.